اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سمجھاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے اور آیت کی ایک ایک لفظ کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، یعنی شان نزول کیا ہے ان آیات کا، اور لمحہ موجود میں قرآن کریم سے کس کس طرح روشنی اور ہدایت ہم پا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ ملک کی دو آیات، اولین آیات، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کائنات کی سلطنت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے تو ظاہر ہے یہ ایک علامت ہے۔ اللہ کا کوئی فزیکل کوئی معاملہ تو ہے نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں سلطنت سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ آیت میں ہی بیان ہو رہا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو دنیاوی امور ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ تبارک الذی، یہ تبارک کے کیا معنی ہیں؟ یعنی عظمت ہے، بزرگی ہے، برکت ہے، کن معنوں میں یہ لفظ یہاں آیا ہے؟ ملک، بادشاہت، یقیناً اقتدار سب اللہ ہی کا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ ہی نے ایجاد کیا ہے موت اور زندگی کو، یعنی موت اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم تمہاری آزمائش کرے، اور احسن عملا کہ تم میں بہترین عمل کس کا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں حسن عمل کی بات ہو رہی ہے یا کثرت عمل کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کوالٹی اور کوانٹیٹی، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے محترم مہمان سے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کرتا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز صاحب اقتدار ہے اللہ۔ اس کے ساتھ غفور کی صفت جو آ رہی ہے وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے، بہترین اعمال کرو تم، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھو اعمال وہ کرنا جس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہو۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو میں غفور ہوں، معاف کر دوں گا، تمہاری نیتوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام، بڑا نام، طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، 14 برس سے شیخ صاحب اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیخ صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ سورہ ملک آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ مومن میں، سورہ نساء میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092215270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، ان سوالات کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت بلکہ دونوں آیات پر کلام کا آغاز کریں، دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے رہیں۔ قرآن کریم کا یہ 29واں پارہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں اور آخری منزل کا آغاز سورہ قوف سے ہوتا ہے 26 پارے میں۔ اس پوری آخری منزل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے۔ اس کو اور اگر ہم محدود کریں یا اور اس کو ریفائن کریں تو آخری 2 پارے یعنی 29 پارہ اور پارہ نمبر 30، ان میں آخرت کا موضوع بڑی کثرت سے آیا۔ اور اس کی بنیادی حکمت کیا ہے کہ شروع سے ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا ہوا آ رہا ہے جس کے سامنے شریعت کے احکامات آ گئے، ڈوز آ گئے، ڈونٹس آ گئے۔ اب کیا اس کو شے موٹیویٹ کرے گی کہ وہ عمل پر آگے بڑھے؟ کیا شے اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ ڈوز یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرے، اور ڈونٹس یعنی جو اللہ تعالیٰ نے باتیں حرام قرار دی ان سے بچے؟ وہ ہے فکر آخرت۔ اور بہت زیادہ کثرت سے اس بات کو آخری 2 پاروں میں نمایاں کیا گیا۔ یہ بھی بات ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ جو آخری 2 پارے ہیں یعنی 29 اور 30، ان میں اکثر صورتیں دور نبوی میں مکی دور کے بالکل شروع میں نازل ہوئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دعوت دین پیش کرنا شروع کی تو اول جو صورتیں نازل ہوئیں وہ آخری ان 2 پاروں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے تمہید کے طور پر وہ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورت رات کو سوتے وقت تلاوت کیا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معمولات میں سورت کی تلاوت کو بھی شامل کریں۔ اب آئیے آج جو پہلی 2 آیات ہیں بڑی عظیم آیات ہیں، بڑی اہم اصطلاحات اس میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تبارکہ میں لفظ برکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے آپ نے اشارتاً بات بھی بیان فرما دی، ہم بات کر لیں گے۔ پھر الملک اختیار و بادشاہت، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں نمایاں کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، لفظ قدیر یہ صفت قدیر کے ساتھ بار بار عَلَىٰ كُلِّ یعنی کل کا لفظ آتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پھر الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا۔ موت کے مقاصد کیا ہیں؟ حیات کے مقاصد کیا ہیں؟ پھر بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا
کہ لیبلوکم، اس میں ابتلا آزمائش کا ذکر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن کہا گیا ہے، اکثر نہیں کہا گیا، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے پھر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اکثر آیات میں آخر میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں اور میں بڑا ربط ہوا کرتا ہے، تو لفظ عزیز یا صفت عزیز کا تعلق اس سے ہے اور صفت غفور کا تعلق اس سے ہے، تو بڑی جامع اصطلاحات بھی، الفاظ بھی، صفات بھی ان دو آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب آپ کی اجازت سب سے پہلے ہم تبارکہ کے لفظ پر کلام کر لیں۔ لفظ برکت ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ لفظ برکت کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ بڑے مفاہیم ہمارے مفسرین نے کھولے۔ ایک تو بڑا دلچسپ موضوع ہے یا دلچسپ انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اونٹ اپنا جب بیٹھتا ہے تو اپنے سینے کو زمین پر ٹکا دیتا ہے، جما دیتا ہے، تو برکت کے مفہوم میں جم جانا یعنی استقامت کا آ جانا، یہ مفہوم بھی شامل ہے۔ پھر برکت کے مفہوم میں کثرت کا مفہوم بھی شامل ہے، بڑھوتری کا مفہوم بھی شامل ہے، پھر برکت کے مفہوم میں عظمت کا مفہوم بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ سادہ سے الفاظ میں برکت کیا ہے؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، اللہ تعالیٰ کی تائید کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا شامل ہو جانا، غیر محسوس طریقے پر نظر نہیں آ رہا لیکن کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہو جانا اور اس میں بڑھوتری ہو جانا، اس میں اضافے کا ہو جانا۔ اور اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے، مثلا بندوں کی بات کریں تو بندوں سے متعلقہ معاملات، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ محنت بھی ہو سکتی ہے، وہ ریسرچ بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹرگل بھی ہو سکتی ہے۔ بندوں سے متعلقہ معاملات میں برکت کب آئے گی؟ جب بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ برکت براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ تبارکہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو جس کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس سے متعلقہ امور میں اللہ تعالیٰ کی برکت یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہو کر بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو برکت عطا فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے مضبوط تعلق اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امیزنگ بات ہے نا، امیزنگ کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا رسول اللہ کے بارے میں علیہ السلام۔ پوری زندگی سراپا معجزہ ہے، اور اس پوری زندگی میں ہم حیات طیبہ میں دیکھیں تو ایک معراج کے واقعے کو دیکھ لیں، برکت کی کیا انتہا ہے۔ کائنات کے مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرا دیے، اور بہت ہی قلیل سا حصہ ہے رات کا، اور تھوڑی لیبریشن کیا ہے کہ بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہلتی رہی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور وہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے قلیل حصے میں اس کے بعد جی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص بندے یعنی محض بندے نہیں، وہ خاص بندے ہیں، خاص الخاص بندے ہیں، تو رات کے قلیل حصے میں اللہ اپنے پیارے بندے علیہ السلام کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں ان کو دکھائیں۔ عرش کیا کر رہا تھا؟ پوری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا، اور کیا کچھ نہ دکھا دی، وہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں معراج کے واقعے میں آتی، مگر رات کا قلیل حصہ، الیبریشن کیا ہے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، یہ وقت میں برکت کی انتہا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ نقطہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اس کی زندگی میں اور متعلقہ امور میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دے گا۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ برکت کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، تو ہماری زندگی میں، ہمارے اوقات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے امور میں، ہماری اسٹرگل میں، ہماری محنتوں میں برکت کب شامل ہوگی؟ جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی فیضان کا بھی یہاں ہم ذکر کر سکتے ہیں، اور وہ فیضان بھی بے حد و حساب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ثبات، جی دوام، جی برکت، عظمت، سب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس میں آپ نے یہ برکتیں، یہ عظمتیں ایک بندے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر جی، کے۔ جن کو سب سے بڑھ کر عطا ہوئی ٹھیک ان ہے، کے پیچھے پیچھے آ جاؤ ٹھیک ہے، اور برکتیں لیتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں جو بات فرما رہا ہے وہ بار بار قرآن کریم میں آئی یہ بات کہ وہ بس یعنی قدیر اللہ ہے، جی، اور علی کل شیء، اللہ کل شیء۔ انیس صاحب یہ بڑی قیمتی جی بات ہے، جی جی، اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے ساتھ کل کا لفظ آتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ جی ہاں، اچھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس لفظ کل میں بڑی پناہ ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، کتنا علیم ہے؟ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کی انتہاؤں کو سمجھنا ہمارے بس میں ممکن نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ دو صفات کے ساتھ کل کیوں آتا ہے؟ اللہ قدیر، ہر شے پر قادر، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ اس میں آخرت کی طرف بھی اشارہ، کیسے ممکن ہے؟ مٹی، بار بار قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، منکرین آخرت کا ذکر، مٹی مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اچھا، ہماری زندگی کا پورا ٹریک ریکارڈ، ایک ایک چیز پیش کی جائے گی، ایک ایک عمل پیش کیا جائے گا، اور ایک ایک قول پیش کیا جائے گا، ایک ایک نیت پیش کی جائے گی، ظاہر و باطن کے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ شک آتا ہے انسان کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ اللہ ہر شے پر کا علم رکھنے والا ہے۔ تو لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، لفظ کل میں ہی ہمارے لیے پناہ کا معاملہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات، جی جی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں جی ہے۔ جی اسی نے پیدا کیا، وہی موت دے گا اور تمہیں آزماتا رہے گا۔ جی اب یہ لیبلوکم، جی یہاں پر یہ لام تاکید کے ساتھ آ رہی ہے بات، وہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اچھا، اب زندگی اور موت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے موت کو لا رہا ہے، جی خلق الموت والحیات، تو موت پہلے کیوں آ رہی ہے، حیات بعد میں کیوں آ رہی ہے، جی اور اس میں بہت سارے نکات آپ ارشاد فرمائیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، بڑا قیمتی سوال ہے، موت کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ تو گویا کہ موت سے پہلے بھی کوئی کسی نہ کسی حیات کا تصور ہونا چاہیے، ایک معنی۔ ایک ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو مقامات بڑے اہم ہیں جہاں دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بڑا عجیب مقام ہے، دو اموات جی اور دو زندگیوں کا ذکر۔ وہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے، موت کا ذکر پہلے ہے، تو اگر ایک نقطہ جو ہمارے علم میں ہے اس کو ہم کنیکٹ کر لیں تو یہ مسئلہ سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی مرتبہ میں تخلیق فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 172 جہاں عہد الست کا بیان آتا ہے، اللہ نے سارے انسان، اور حدیث سے بتایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کا ایک اور نقطہ کیا ہے، اللہ نے اپنا تعارف ہماری فطرت میں رکھ کر پھر ہمیں زمین پر بھیجا ہے، اندھیرے میں نہیں بھیجا، ویل ایکوپ کر کے بھیجا۔ یہ جو پہلی مرتبہ کا تخلیق کا معاملہ، وہ روح پہلے پیدا کی گئی، جی ساری روحوں کو پیدا کیا گیا، اور ان روحوں کو پھر گویا کہ کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، یا کہیے کہ سلا دیا گیا۔ دنیا میں آئے ہیں تو جسم اور روح کو ملایا گیا ہے، اور دنیا ہی میں پھر موت آئے گی،
تو جسم اور روح کو الگ کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا آخرت میں. ٹھیک. تو اگر ہم کہیں وہ آغاز زندگی ہے، آغاز زندگی جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا، اس کو سلا دیا گیا، یہ ایک نوعیت کی موت ہے. زمین پر جسم اور روح کو جمع کر دیا گیا، یہ باقاعدہ زندگی عطا ہو گئی. زمین پر ہی روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا، یہ دوسری موت ہو جائے گی. اور دوبارہ کھڑا کیا جائے گا آخرت میں، یہ دوسری زندگی ہو جائے گی. ایک تو یہ اس کی تعبیر ہے. دوسری تعبیر بڑی قیمتی ہے، بڑے پیارے الفاظ مفسرین نے لکھے. موت ہے جزا و سزا کے لیے اور حیات ہے امتحان کے لیے. ٹھیک. اچھا، امتحان پہلے ہے، جزا و سزا بعد میں ہے. لیکن کیونکہ جزا اور سزا اہم ہے، یعنی اگر ہم یوں کہیں آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، مگر وہ اس موت کے بعد کا مرحلہ آخرت میں. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے امتحان کے لیے. دنیا کی زندگی جہاں میں زندگی عطا کی گئی، اور موت کے بعد وہ معاملہ پیش آئے گا جب آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا. تو وہ کیونکہ جزا و سزا اہم تر معاملہ ہے، شاید اس وجہ سے موت کا ذکر پہلے کیا گیا اور حیات کا ذکر بعد میں کیا گیا. یہ دو تعبیرات دل میں آتی ہیں، مفسرین نے بھی ذکر کیا اور یقیناً مفسرین نے اور بھی اس پر کلام کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو اعتبارات سے کہ وہ آغاز زندگی روح کے پیدا کیے جانے سے وہ ذہن میں رہے، اور نمبر دو موت کا تعلق ہے بالآخر جزا و سزا سے. وہ کیونکہ اہم تر ہے اس لیے موت کا ذکر پہلے اور حیات کا ذکر بعد میں. یہ تو ہوا علمی مسئلہ. عملی مسئلہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. اس میں تفصیلی بات آپ سے کروائیں گے کہ اللہ بندے کی آزمائش کیوں کرتا ہے. اس سے پہلے یہ کہ یہ جو خلق الموت والحیات، یہ حیات جو تم کو دی یہ تھوڑی سی ہے، اصل میں زندگی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. وہ آخرت کی زندگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی. اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو. یہ تو دنیا کی زندگی تو ایسا ہے جیسے سڑک پار کرنا. یعنی اتنا عرصہ ہم یہاں رہنے کے لیے آتے ہیں، تو دنیا کو دنیا کا مقام دو جتنا کہ ہے، جیسا کہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے. جی سورہ نازعات کے آخر میں جب کھڑا ہوگا بندہ ادھر تو ادھر کے بارے میں کیا اس کا تبصرہ ہوگا، کھڑا ہوگا ادھر تو ادھر کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب کھڑا ہوگا ادھر تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہے گا؟ صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے چند لمحات، اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو موت کے بعد کی زندگی کو سمجھو اور وہ مقام دو، اور دنیا کی زندگی کو اس کے مقام پر رکھو. ٹھیک ہے شیخ صاحب. اور اب لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے بہترین عمل، یعنی اعمال کس کے بہترین ہیں. یعنی میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ کثرت عمل کی بات ہو رہی ہے یا حسن عمل کی بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. ارشاد. بجا. اور آپ کی پچھلی ایک بات کو تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھا لیں، اور پھر احسن عملا کہ موت اور حیات اس نے تخلیق کی تو موت دینے والا بھی وہی ہے. یہ عقیدہ بندے کو بہادر بناتا ہے، یہ عقیدہ بندے کو کرج دیتا ہے، یہ عقیدہ بندے کو کھڑا کرتا ہے، یہ عقیدہ بندے کے دل سے بندوں کا خوف نکال دیتا ہے. موت میرے رب کے اختیار میں ہے. زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اور جتنی میرے رب نے طے کر دی اس سے پہلے میں نہیں جاؤں گا دنیا سے. اور اس زندگی میں جتنا رزق میرے رب نے طے کر دیا وہ کھائے بغیر میں جا نہیں سکتا. تو یہ عقیدہ کہ زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس نے پیدا کیا وہ میرا خالق بھی، وہ میرا رازق بھی ہے. مجھے بھوکا نہیں مارے گا، مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میرے رب نے میرے لیے طے کر دیا. تو میں حرام میں منہ نہ ڈالوں، میں حلال پر اکتفا کروں، اور اپنا آخری لقمہ حدیث کے مطابق اپنا آخری لقمہ کھائے بغیر میں دنیا سے جا نہیں سکتا. تو میں دنیا والوں کو اور جھوٹے معبودوں کو رازق نہ سمجھ بیٹھوں، میں اللہ ہی کو اپنا رازق سمجھوں. ایسے بہت سے نکات اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں. اب آئیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی موت کا جو فلسفہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصود کیا ہے؟ تم یہ کلیئر ہو جاؤ کہ زندگی امتحان کے لیے ہے. اگر یہ کلیئرٹی ہے تو سبحان اللہ، بندے پر مصیبت بھی آئے گی،
تو وہ کہے گا یہ میرا امتحان ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے۔ جس نے زندگی دی ہے اس زندگی میں وہ آزمائش دے رہا ہے، جس نے راحت دی ہے وہ تکلیف بھی دے سکتا ہے، جس نے صحت مندی دی ہے وہ بیماری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ تو بندہ اس اللہ کے اس فیصلے پر صبر کرے گا، اجر پائے گا۔ زندگی رب نے دی ہے تو وسائل زندگی بھی رب نے دی ہیں، یہ کائنات بھی رب نے سجائی ہے، تو جو مجھے مل رہا ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو جو ملے گا اس کو اللہ کی نعمت سمجھے گا، اس پہ شکر ادا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث اصل میں اس تشریح کے پیچھے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ نعمت ملتی اکڑتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، اللہ کا انعام اور فضل مانتا ہے اور اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بات اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی اتنا ماننا کہ اللہ ہی نے موت بنائی، اللہ ہی نے زندگی عطا کی، اس میں کتنے پہلو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے نکلتے ہیں۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیبلوکم، یہ زندگی امتحان کے لیے۔ تو جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے، بدلتے حالات امتحان، عروج اور زوال امتحان، مشکل ہے آسانی امتحان، خوشحالی تنگ دستی امتحان، صحت ہے بیماری ہے امتحان۔ یہ یقین بندے کو مل جائے تو پھر ایک مؤمنانہ طرز عمل سامنے آتا ہے، جو بیت رہا ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، نعمت پہ شکر ہے اور مصیبت پر صبر ہے۔ اور آگے کیا فرمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری، یہ جو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو صرف عبادت نہیں، عمدہ عبادت۔ اور یہاں جو آیت کریمہ جو آپ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اکثر کا لفظ تو نہیں آیا نا، احسن کا لفظ آیا، تو اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوالٹی کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سینکڑوں رکعتیں بندہ ادا کر رہا ہے نماز کی، دکھاوے کے لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو حضور فرماتے علیہ السلام، من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا۔ لاکھوں کروڑوں اللہ خرچ کر رہا ہے، مگر وہ پوز بھی بنوانا چاہتا ہے، وہ تصویر بھی لگوانا چاہتا ہے، وہ تالیہ بھی پٹوانا چاہتا ہے، وہ ہا ہا اور نعرے بھی لگوانا چاہتا ہے، تو لاکھوں کیا کروڑوں بھی خرچ کر دے۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ بھی شرک کر چکا۔ اس کے برعکس اگر دل میں اخلاص ہے اور اللہ پر ایمان اور اخلاص کے ساتھ بندہ نیک عمل کرے تو تبوک کا موقع ذہن میں لے کر آ جائیں، جنہوں نے ڈھیروں دیا وہ بھی مخلص سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، پورے گھر کا مال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آدھے گھر کا مال عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سب کا مقبول ہے۔ ہاں وہ صحابی جو رات بھر کسی یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کرتے رہے، چند کھجورے لے کر آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لے کر اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھا کہ اس مختصر ہے چھوٹا سا عمل بظاہر کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن کوالٹی کیا ہے، اس ڈھیر کے ٹاپ پر اللہ کے رسول نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ بھی راہ خدا میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو کوشش کر لو، دے دو۔ اور حضور فرماتے ایک دانہ بندہ اللہ کی راہ میں دے، ایک دانہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق، یہاں بھی ہاتھ کا لفظ آ رہا ہے حدیث میں، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے اجر کو پروان چڑھاتا ہے اور وہ اجر بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ، اب اکثر نہیں ہے، یہ احسن کی بات آ گئی ہے کہ تھوڑا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے، ڈھیروں اجر ہے، اور بہت زیادہ عمل ہے، کوانٹٹی بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے، تو دکھاوے کا عمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہاں پر اکثر کی بات نہیں آئی، احسن کی بات، اور کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی، عمل بھی کرنا ہے اور عمل پہ اسٹیمپ ہونی چاہیے اطاعت رسول کی، اتباع رسول کی، اپنی مرضی سے نیکیاں گھڑ لینی نہیں چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم بہت آگے آ گئے، میں ابھی کچھ چیزیں اور آپ سے سیکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی شاندار ہے، صبر اور شکر، بس دو منزلوں میں وہ رہتا ہے۔ آزمائشیں اللہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا کھوٹے اور کھرے کے درمیان تمیز واضح کرنے کے لیے؟ بہت سارے پہلو ہیں اور یہ بہت انقلابی پہلو جو آپ نے بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آزما رہا ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ انسانیت کی معراج انبیاء اور رسول علیہم السلام ہے،
اور اللہ نے انسانوں کے لیے رسولوں کو نمونہ بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرما کر بھی نمونہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی ہے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے حضور، لیبلونی، یہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور ایوب علیہ السلام کو 18 برس اللہ نے بیماری میں مبتلا رکھا، تو یہ صبر کا بھی پہلو آ رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے چند باتوں میں ابتلا، ان کی آزمائش فرمائی، فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان لینے والا رب فرما رہا ہے کہ وہ امتحانات میں کامیاب ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ان امتحانات سے گزارنے کے بعد ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جی انسانیت کے امام جی کے عہدے پر اللہ فائز کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے اور ہم اس سے سرخرو نکل جاتے ہیں، اس کا اجر؟ جی اس کا اجر تو دیکھیے انیق صاحب، بعد میں جو سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، وہ بھی کیا دعائیں کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اپنا کچھ نہیں مالک تو قبول کر لے، تو قبول کر لے۔ اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے، یہ جو میں نے آیت کریمہ پیش کی البقرہ کی آیت نمبر 124، یہ امتحانات کو ذرا ہم پوائنٹ وائز سے نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیا کیا امتحان ہے۔ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر توحید کی دعوت، تو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اپنی قوم، وہ قوم جو ستارہ پرست تھی، بت پرستی اور شاہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی، قوم سے علی الاعلان مکالمہ ہو رہا ہے۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر مکالمہ ہو رہا ہے۔ قوم جان کی دشمن ہو گئی، آگ میں ڈال رہی ہے، اور آگ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے خاطر کود پڑنے کو تیار ہو گئے، اور اللہ نے آگ کو سلامتی والا بنایا۔ پھر ہجرت کی ہے، وطن کو چھوڑا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ 12-13 برس کے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو بوادی غیر ذی زرع، بے آبا زمین میں چھوڑ آئیے جی۔ اور جب وہ بیٹا 12-13 برس کا ہوا، 100 برس کے بوڑھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل، تو امتحانات کی انتہا آ گئی کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 برس کے بوڑھے باپ کا ظاہری اعتبار سے ایک اکلوتا بیٹا، ظاہری سہارا، اللہ فرماتے کہ ذبح کر دو، اور وہ چھری چلا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ فدیے کا معاملہ ہمارے علم میں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ تو امتحانات تو انبیاء کے بھی آئے۔ ہاں، ایک اور پہلو کیا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی تو فرماتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر، اچھے برے حالات سے آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور سورہ عنکبوت 21 سپارے میں، سورہ عنکبوت 20 اور 21 سپارے میں، سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ایمان والے یہ سمجھ بیٹھے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ایمان کا دعویٰ انہوں نے کر لیا تو کفایت کر جائے گا، اور ان کی وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتا ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تاکہ ہم سچے اور جھوٹوں کی تمیز کر دیں۔ احد کا میدان سجا تھا نا، 1000 لے کر گئے تھے نا حضور علیہ السلام، 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی راستے سے الگ ہو گیا۔ یہ میدان سجے گا تو پتہ چلے گا ہو از ہو، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ کبھی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امتحانات کی شکل میں بھی آتی ہیں جہاں کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جایا کرتی ہے، اور یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو ہو کر رہے گا کہ آزمائشیں آئیں گی اور اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرے گا۔ ایک اور پہلو، انبیاء کی آزمائشیں وہ تو ان کی درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے آزمائشیں بندہ صبر کر لے تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم نکتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، ہر آزمائش پر آپ پورے اترے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو انی جاعلوک للناس اماما، بجا انسانیت کا امام قرار دے رہا ہے اللہ قرآن کریم میں۔ میرا سوال آپ سے سمپل ہے کہ جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ تو انبیاء، اللہ اکبر، ہم جیسے معمولی لوگ، ہمارا کیا مقام؟ جب ہم اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشروں میں
اپنی ریاست میں انعامات کی شکل میں سرخرو نہیں کر دیتا؟ بالکل کرتا ہے۔ اب آپ کے فرمانے سے مجھے 2 آیات یاد آ گئیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور ایک اور مقام بھی۔ سورۃ البقرہ کی مشہور آیات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ البقرہ آیت 155۔ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے، لیکن ببشر الصابرین، اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، وہ واویلے نہیں بچاتے، کہتے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جمے رہتے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی عنایتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ رحمت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ عنایت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے بندوں کو نوازتا ہے۔ لیکن کب؟ جب آنے والے امتحانات میں بندے ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور یہ رحمتیں فقط افراد کو نہیں کہ پورے معاشرے کو ملتی ہیں، اور پوری ریاست کو مل سکتی ہے۔ مثلا قرآن پاک کہتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی پہ آتے، گناہوں کو چھوڑتے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی پر قائم رہتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، گناہوں کو چھوڑتے، تو ان پر ہم آسمان سے بھی دروازے کھول دیتے رحمت کے، اور بلکہ برکت، آسمان سے بھی برکت عطا فرماتے اور زمین سے بھی برکت عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسمان سے برکتیں اجتماعی صبر کی شکل میں، کہ اس خطے کے رہنے والے، اس زمین پہ بسنے والے اگر تقوی اختیار کرتے، اللہ کے احکام کو مان لیتے، زمین سے بھی خزانے، آج بات ہوتی ہے نا منرلز کی، یہ زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں، یہ معدنیات، ذخائر، اللہ تعالیٰ بہت آگے لے کے جائے گا اس ریاست کو انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے اجتماعی تقوی کی ضرورت ہے، اور وہ جو آپ صبر کی اور اس صبر کے اجر کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی بغیر حساب صبر، اس کا اجر اللہ دے رہا ہے۔ کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اجر کی بات کی ہے پورے قرآن کریم میں؟ بس صبر پہ آتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رمضان شریف میں ہم کون سی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں؟ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان صبر کا مہینہ، پورا صبر ہی صبر ہے، لیکن صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام۔ اور اگر صبر کا ایک اور اینگل کھول لیں تو تقوی اس سے جڑ جاتے، پھر تقوی کی اور برکات۔ صبر کیا ہے؟ صبر ایک ہے، صبر کے لغوی معنی اپنے آپ کو روکنا، اسی طرح جھیلنا، اسی طرح ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا۔ تو ایک صبر علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر، فجر میں اٹھنے میں مشقت ہے تو برداشت کرو۔ اسی طرح ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ کیا مطلب؟ گناہ میں اٹریکشن ہے، حرام میں اٹریکشن ہے، مگر وہ جہنم کے انگارے ہیں، اب اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہے خوف خدا کا نام، تقوی ہے گناہوں سے بچنے کا نام، تقوی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے معاملے کو سیدھا رکھنے کا نام۔ اب آئیے تقوی پر۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کیا برکات عطا فرماتا ہے؟ سورہ طلاق 28ویں پارے میں بالکل شروع میں طلاق سے متعلق مسائل کے ذیل میں باتیں ہیں۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آج لوگوں کو وظیفے بہت معلوم ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے جو پڑھنے والا نہیں فقط کرنے والا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا، مشکلات سے نکال دے گا۔ اور وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں بندوں کا گمان نہیں ہوگا۔ آپ نے منرلز کی بات کی انیس صاحب، کیا 100 برس پہلے تصور تھا کہ ہم سولر انرجی کو استعمال کریں گے؟ کوئی تصور نہیں تھا، آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگلے سالوں میں کیا ہوگا؟ وی ڈونٹ نو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ انٹیپڈ ہے۔ ہاں، وی ڈونٹ نو، جیسا آپ نے فرمایا، لیکن
اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ قوم اب تقوی اختیار کر چکی، یہ قوم اجتماعی توبہ کر چکی، یہ اجتماعی صبر سے گزر چکی، اب میں اپنی رحمتیں، فضل اور برکتیں نازل کر دوں گا۔ تو وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے ساتھ معاملہ سیدھا کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، اور اجتماعی توبہ، آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی۔ اور ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے؟ 78 برس ہو گئے ہمارے باپ دادا نے اللہ کے دین کے نام پر ملک لیا تھا۔ آج ہم اپنے کزن سے بات کر رہے تھے کہ جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، کھلواڑ کے لیے نہیں آئے تھے، سود کے نظام کے لیے نہیں آئے تھے، بے حیائی کے طوفان کے لیے نہیں آئے تھے، تعصب پر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلکوں کی جنگیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، فرقہ واریت پر تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے تقوی، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ تو یہ تقوی کی برکات اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوگا۔ اور من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، پھنسے ہوئے آج ہم لوگ، اللہ کہتے ہیں میرے تقوی پہ آ جاؤ تمہاری مشکلات کو آسان کر دوں گا۔ اور آخرت لیجئے، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئات ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر آ جائے اللہ گناہ بھی مٹا دے گا، اجر عظیم بھی دے گا۔ وہ بھائی دنیا کا مسئلہ بھی اس میں حل ہوتا ہے، آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، مگر سیدھے ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور سچی توبہ لے کر آؤ۔ اور ناظرین نوٹ کر لیں، یہ سورہ طلاق کی پہلی 5 آیات میں یہ برکت تقوی کی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لاسٹ منٹ جاری ہیں، بہت سارے پوائنٹس باقی رہ گئے، لیکن چھوٹا سا سوال میں چاہتا ہوں، اس میں کچھ گفتگو تو آپ نے فرمائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب احسن عملا، بہترین عمل، آپ نے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو واضح کر دیا۔ اخلاص والا عمل، توحید خالص کے ساتھ، اللہ اکبر، تھوڑا بھی ہوگا تو اجر عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے کیسے معلوم ہو، یعنی ایک بندے کو کیسے معلوم ہو یہ بات کہ اس کا عمل بہترین عمل ہے؟ جی، اس کا ایک علمی پہلو ہے، ایک عملی پہلو ہے، اور ایک قلبی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ علمی پہلو کیا ہے؟ عمل تبھی بہترین ہوگا جب وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے معیار پر ہو، ایک بات۔ عملی پہلو کیا ہے؟ عملاً مجھے اپنے عمل میں اپنے آپ کو کھپانا ہے، صرف نماز ادا نہیں کرنی، بہترین نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی، صرف زکوٰۃ نہیں دینی، بہترین انداز سے دینی، صرف ماں باپ کے ساتھ ان سے سلوک نہیں کرنا، اچھے انداز سے کرنا ہے، وہ حسن والا پہلو، وہ حسن عبادت ایک۔ اور قلبی پہلو کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر میں ان 2 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، پیغمبر کا اسوہ سامنے رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو انگلش میں کہتا ہوں ایکسلنس، یا اپنی اٹموسٹ ایفرٹس کو لگانا، جان لگا دینا، اس محنت کے ساتھ انشاءاللہ عمل کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں قبولیت کی، تو پھر دل میں ایک جواب انشاءاللہ آئے گا۔ اگر اس نے ایک نماز کے بعد دوسری کی توفیق دی ہے، اگر ایک عمل کے بعد دوسری کی توفیق دی ہے، اگر ایک نیکی کے بعد دوسری کی توفیق دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرے، تو اگر یہ قلب میں اطمینان آ رہا ہے کہ وہ توفیق دے رہا ہے اور میں مزید آگے بڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ 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 ہم یقین، امید نہیں، یقین رکھیں کہ میرے رب کے ہاں یہ عمل قبول ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ عبادت، یہاں پر بات ہو رہی ہے بہترین عمل کی، جی، احسن عملا، لیکن آپ نے اسے بہترین نماز، بہترین بات آپ نے فرمائی کہ میری نماز ایک عام نماز تو نہیں، بہترین نماز ہے یا نہیں، میرے سجدے جو میں ادا کر رہا ہوں یہ عام سجدے نہیں ہیں، بہت بہترین سجدے، بلکہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ کو مجھ سے مطلوب ہے، یہ روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ کو مجھ سے مطلوب ہے، روزے کو اس کے کمال تک پہنچانا، زکوٰۃ کو اس کے کمال تک پہنچانا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام عبادات آپ نے بیان فرما دی، موٹی موٹی عبادات، لیکن کیا زندگی کا ہر عمل عبادت نہیں ہے؟ اگر میں بہترین کیمرہ مین ہوں، اگر میں بہترین لائٹس لگا رہا ہوں، یا اعلیٰ حد القیاس دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں کھیتوں میں کام کرنے والا ایک ہاری ہوں، میں اسکول ٹیچر ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ بھی عبادت کے پہلو ہیں، اس میں بھی احسن عمل کہ مجھ سے اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسی لیے گزارش کی، جب نماز اور
زکوٰۃ کی مثال دی تو میں نے ماں باپ کا بھی ذکر کیا جی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور اب آپ اس کو ایڈ کرتے جائیے. اگر میں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں تو بہترین خطیب، اگر میں ایک اسکول کالج ٹیچر ہوں تو بہترین ٹیچر، اگر میں ایک باپ ہوں تو بہترین باپ، اگر میں شوہر ہوں تو بہترین شوہر، اور اگر میں ریاست کا سربراہ ہوں تو بہترین سربراہ، میں چیف جسٹس آف پاکستان تو بہترین چیف جسٹس، اگر میں ریاست کی فوج کا سربراہ ہوں، سپہ سالار ہوں تو بہترین، میں صدر ہوں تو بہترین، میں پرائم منسٹر تو بہترین. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں عبادت صرف چند نمازوں زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اس کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. اب میں جس رول میں بھی ہوں، کھیت میں کام کر رہا ہوں، فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، عدالت میں بیٹھا ہوا ہوں، یا میں سربراہ مملکت بن کر بیٹھا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. ان سارے رولز میں بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا ایگزیکٹلی کہ تمہیں ہم نے بنایا وزیر اعظم، جی تمہیں ہم نے بنایا پریزیڈنٹ، جی اب تم آؤ ہمارے پاس، ہم تم سے پوچھیں گے بالکل. تو تمہارا عمل بہترین رہا یا نہیں رہا، یا تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ٹال دیا. ایگزیکٹلی ہر بندہ اپنی اس کیپیسٹی میں اللہ کے جواب دے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی و نگہبان و ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے، دو صفات جی اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں، عزیز اور غفور. جی کیا ربط ہے ان کا آپس میں؟ عزیز کل غلبہ رکھنے والا، ٹھیک ہے، یہ ڈراوا بھی ہے. آؤ گے تو میرے پاس پلٹ کر، اگر زندگی کے مقصد کو پورا کر کے نہیں آ رہے تو میں سزا دینے کا کل اختیار رکھتا ہوں. ایک غفور میں بخش دینے کا پہلو ہے، اس میں اللہ کی طرف سے امید کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت کا بیان ہے. اگر غلطی کر بیٹھے ہو، آج زندہ ہو، توبہ کر لو، میں غفور میں بخش دوں گا. ٹھیک ہے، آج اگر سیدھے ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو تو میں بخش دوں گا. تو وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو عزیز کی صفت سے خوف بھی آنا چاہیے مجرموں کو، اور مظلوموں کو عزیز کی صفت سے تسلی رہنی چاہیے کہ ظالموں کو اللہ چھوڑے گا نہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. غفور کی صفت میں کیا ہے؟ گڑبڑ کر بیٹھے ہو تو سچی توبہ کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اس کے لیے امید بھی موجود ہے کہ تیری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، اللہ غفور ہے، معاف بھی کرے گا، رحمتوں سے بھی نوازے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو جوڑ دیا جائے اس آیت سے، احسن و عملہ سے. تم کوشش تو کرو بہترین کام کرنے کی، اگر کمی ہو گئی میں معاف کر دوں. جی جی. اور انیس صاحب آپ کی اجازت سے، غفور کے لفظ مغفرت ہے نا، مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں. ہیلمٹ چھپا لیتے ہیں نا سر کو، اور موٹر سائیکل سواروں کو استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ کی شان کریمی ہے، گناہ رہ گئے تھوڑے تمہارے، سچی توبہ لے آؤ، پلٹ آؤ، رخ سیدھا کر لو، اللہ ڈھانپ کر پردے میں ہی معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. اور یہ سورہ ملک کی دو آیات، اہم آیات، اللہ اکبر، قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے. تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب یرحمک اللہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ مومن میں، یا سورہ نساء میں، یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان کر دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ محمد ابرار صاحب ہیں شکر گڑھ سے. محمد ابرار صاحب شکر گڑھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔